میرا پرسنل کوشچن تو نہیں ہے، گروپ میں ایک وحید بھائی ہیں، ہاں ہاں ان کا کوشچن تھا، جی جی اس کا جواب انہوں نے کہا کہ جب بھی ہماری اپنی تعریف، انسان کی ذاتی تعریف ہو، یہ چاہے وہ گھنٹوں بھی ہو، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، جی لیکن اس کے کمپیریزن میں جب اللہ تعالیٰ کی، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی تو ہم اس کو زیادہ دیر تک کے لیے لائک نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک انسان ہوتا ہے جو بد تعریفی کو یا گالی کو انجوائے کرتا ہے، گالی کو یا بد تعریفی کو انجوائے کرتا ہے، اور وہ اللہ کا درویش ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر بندہ نے اپنی تعریف ہی سننا چاہیے، بد تعریفی جو ہے تو یہ تو درویشی کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنی تعریف سننے کا سے وہ پرہیز کرتا ہے، تعریف سننے والوں سے دور رہتا ہے، کسی کو اپنی تعریف کرنے کی اجازت نہیں دیتا اپنی محفل میں۔ باقی جب تک بندہ کامل درویش نہ ہو یہ مسئلہ تو پھر رہتا ہے انسان اپنی تعریف۔ بابا حضور کا ایک بڑا دلچسپ فکرہ ذہن میں آوا، ویسے چکر تھوڑی سیریس ہو گئی تھی میں، یہ لائٹ فکر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دوست نیا لباس پہن کے آپ کے پاس آ جائے اور آپ لباس کی تعریف نہ کریں تو آپ کی دوستی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور دوست کے حوالے سے، موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن دوست کے حوالے سے ایک اور بڑا پیارا فکر ہے، وہ آپ نے فرمایا، میں موجود تھا میں بات، آپ نے فرمایا کہ اب میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں موجود تھا کیونکہ آج بابا حضور کا نام تو آج سے 40 سال کے بعد جو ہے بہت زیادہ ہوگا، اور بابا حضور کی باتیں کرنے ہم سے بہت زیادہ لوگ، لیکن یہ کہنے والا شاید نہ ہو کہ میں اس محفل میں آئیے فکرے جو ہے نا وہ تو کہاں سے کہاں نکل جائیں گی، پوری دنیا میں پھیل جائیں، لیکن یہ کہنے والا کہ جی یہ فکرہ میں نے خود سنا تھا، یہ شاید آج سے 40 سال کے نہ ہو۔ وہ میں کہ دوست کا فکر کہتے ہیں کہ ایک دوست ہے وہ جب آتے ہیں تم سے کچھ مانگ کے دے، اور جس دن وہ آئے اور تم سے کچھ نہ مانگے سمجھ لو کہ آج وہ ناراض ہے۔ باقی تعریف جو ہے نا وہ درویش کے علاوہ ہر بندہ اپنی تعریف، صرف یہ اللہ کا درویش تعریف کے علاوہ جو بات ہو اس کو زیادہ وہ شاید کسی کو سلطان باؤ کا وہ کلام دیا، مرن تو پہلے مر یہ باؤ کہ بھیش فقیری بھریے، کوئی سٹے کوڑا روڑا انہوں جی جی کریے، یعنی کہ درویش کے اوپر اگر کوڑا پھینکے تو اس کو کہتے ٹھیک ہے، اس کو دعا دیتے وہ درویش۔ بولیا عاشق ہوئے ربتا تینوں ہوئی ملامت لکھ، سارے تینوں کافران تو آہو آہو کافر، فتویٰ لگنے پہ کافر کہنے پہ جو آہو آہو ہے نا یہ صرف درویش کا حوصلہ ہوتا ہے، اس کا ظرف ہوتا ہے، اور درویش کے علاوہ یہ اور کسی طرح یہ صرف
ایک اور دلچسپ فکر سن لیجیے. یہاں ہے کہ ایک بندہ تھا, ایک آفیسر تھا, اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ آ کے نا, آپ کو پتہ ہے آفیسروں کے دفتر میں جب بھی لوگ جاتے ہیں پہلے ایک قصیدہ پڑھتے ہیں, پھر جیب سے پرچی نکالتے ہیں, تو وہ لازمی ہوتا ہے قصیدہ پڑھنا, ورنہ وہ پھر وہ کام رہ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک افسر تھا, یہ بات نے بتایا, ایک بندہ تھا بڑا افسر تھا, اور میرے سامنے نا میں نے کسی کو اجازت دی, میرے منہ پہ میری تعریف. تو ایک بندہ تھا, اس نے کہا جی شرط لگا لو, میں اس بندے کے منہ پہ جا کر اس کی تعریف. چلو شرط لگ گئی. وہ بندہ کہ چلو ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ. گیا صاحب السلام علیکم سر, ایک بات ہے. کیا؟ کہتے آپ کسی کی خوش آمد نہیں سنتے. کہتے ہاں یہ تو بات ہے. تو پھر آ کے کہتے لو جی میں اس کی تعریف کر کے آپ اس نے سن بھی نہیں خوشی ہو. جی اور شاہ صاحب آپ کبھی بات نہیں کرتے. یہ ایک جگہ پہ یہی آ رہا ہے کہ محبت جو ہے وہ روحوں کی نا ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے. جی پرواز سے کیا مراد ہے؟ پرواز جو اس طرح ورٹیکل اور ہاریزونٹل آ رہا ہے, تو ان سائڈ پرواز کیا ہوتا ہے؟ محبت کا جب موجہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ روح آزاد ہو جائے. وہ بندہ جو ہے پھر اپنے آپ سے نکل جاتا ہے, وہ پھر روح کے سفر پہ روانہ ہو جائے. یہ محبت کا موجہ ہے, اسی لیے موجہ کہتے ہیں. ورنہ تو روح تو مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے, یا خواب میں ہوتا ہے آدمی, اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو جاتی ہے, تو سیر کرتی ہے, خواب دیکھتا ہے آدمی, وہ اصل میں روح ہوتی ہے, وہ سیر کر رہی ہوتی ہے, کبھی پاسٹ میں کبھی فیوچر میں. تو وہ روح نیند کے عالم میں تھوڑی دیر کی آزاد ہو جاتی ہے, یا موت کے بعد پرماننٹلی آزاد ہو جاتی ہے. جب محبت ہوتی ہے تو محبت میں واحد دنیا پہ کھیل ہے جس میں روح جو ہے نا وہ اس زندگی میں ہی آزاد ہو جاتی ہے, زندہ رہتے ہوئے آتی ہے. جب آزاد ہو جاتی ہے اور دو روحیں پھر جو ہے آزاد ہو جاتی ہے, پھر باہمی پرواز ہے وہ شروع. تو یہ سچی محبت کی بات ہوتی ہے. اور دوسری محبت کی بات, یہ جب سچی محبت ہو تو اس میں جس میں سچی محبت وہ ہے کہ جس میں جان پاؤ, لازمی ہے کہ اس میں پھر ہجر ہی ہو. اگر مجازی محبت بھی ہو اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ پھر اس میں فزیکل وصال نہ ہو. جیسے جتنی ابھی ذکر ہوا ہے ہیر رانجھا اور رسی بنو شیری فرار تو ریکھا یوسف میں, یہ ساری جو ہے نا ہجر کی داستان, یعنی کہ یہ اس میں جسم جو ہے نا, بدن جو ہے اس سے پھر آزاد ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ہیر رنگ جو سچی کہانی ہے اس میں اس کا اینڈ یہی ہوتا ہے, محبت کی سچی کہانی کا. ادھر سے وہ مر گیا تو تڑپتا ادھر وہ بھی اس کو پتہ چلا تو وہ بھی تڑپتی مر گیا. تو یہ جو ہے یہ اس میں پھر وہ جو پھر وہ پرواز کرتی ہے. پھر اس کے ساتھ وہ محبت کے چیپٹر میں بہت سارے باتیں لکھی ہوئی ہیں. جو محبت میں قدم رکھتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ
کہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے، انداز نظر ہی بدل جاتا ہے، سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے، تو ایک چہرے کے علاوہ پھر کچھ رہ نہیں جاتا۔ زندگی اس کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے کہ زندگی جو ہے نثر سے نکل کے نظم میں داخل ہو، محبت ہو۔ ماں کی اپنی بچوں سے محبت کو آپ کس طرح سے ماں کی بچوں سے جو محبت ہو، اس کے مطابق صرف اتنا کہا جا سکتا ہے، اللہ کو کسی چیز سے تشبیہ دینا ہے متفقہ طور پہ شرک ہے، کہ اللہ ایسا ہے، اگر کوئی کہہ دے یا ایسا ہے یا ایسا ہے، فزیکل اس کی کوئی شیپ بتا دے تو یہ کفر ہے، شرک ہے۔ لیکن اللہ نے فزیکلی اگر کچھ اپنے سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنا آپ، تو وہ ماں کے ذریعے سے میں وہ ہوں جو 70 ماؤں کی طرح، یعنی کہ اللہ کو ماں کے علاوہ کچھ نہیں نظر ہے اس دنیا میں، اپنا آپ سمجھانے۔ تو کوئی اللہ نے یہ خود نہ کہا ہوتا، کسی نے اور نے کہا ہوتا تو اس پہ فتوے لگ جانے تھے کہ تم اللہ کو ایک انسان کے ساتھ ملا رہے ہو۔ اللہ کو یہی تو سارا جھگڑا ہے، اللہ کو انسان اور ہے، اللہ اور ہے، اللہ کو انسان کے ساتھ ملانا جو ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ کدھر انسان کدھر اللہ، یہ کیا بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہی تو سارا فساد کی جڑ ہے یہ بات۔ تو لیکن اللہ نے اپنے آپ کو خود ہی ملا دیا، بے شک اس کی جو ہے کوانٹٹی جو ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھا دی، 70 گنا کر دی، کوانٹٹی بڑھا دی، لیکن جو اسٹینڈرڈ اختیار کیا نا، جو کوالٹی وہ بیان، اس کی کوانٹٹی جو ہے نا وہ 70 سے زیادہ کر دی، ٹھیک نا۔ تو 70 عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب 70 نہیں ہوتا۔ عربی میں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ بات میں نے تمہیں 20 دفعہ سمجھائی ہے، تو اس کا مطلب 20 نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت دفعہ سمجھائی، یعنی کہ اگر عربی محاورے میں بتانا ہو کہ یہ چیز انفینٹ ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ 70، مطلب جیسے ہم بھی کہتے ہیں یہ اس بات تمہیں سینکڑوں دفعہ سمجھائے گی یا ہزاروں دفعہ سمجھائے، تو وہ اس کا وہ ڈیجٹ نہیں ہوتا، وہ ایک محاورہ ہوتا ہے۔ تو 70 جو ہے نا یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انفینٹ، 70 نہیں، 20 سے ماں کا یہ مقام اللہ نے اپنے آپ کو خود ہی اس کے ساتھ تشبیہ دے دی، جو کہ سرین اگر کسی کو موقع ملتا، اللہ کے علاوہ کسی نے یہ بات لازمی فتویٰ لگ کہ ماں جو سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ کسی کی ذرا سی بھی زیادتی نہیں برداشت، کسی کا بچوں کے ساتھ ظلم برداشت۔ اللہ کی ڈکشنری میں بھی سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی یہ مخلوق کو کہا ہے نا کہ میں اپنی مخلوق سے 70 سے وہاں بھی مخلوق کی شان میں گستاخی جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے سامنے اس کے بچوں کو کوئی مار رہا ہو تو ماں کے لیے ناقابل برداشت، انسان کی شان میں گستاخی وہ تو ابلیس کو بھی نہیں معاف ہوئی۔ ایک ہی بات تو تھی نا، ابلیس نے اور تو کوئی گناہ نہیں،
انسان کی شان میں گھسا، اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا، حالانکہ وہ فرشتوں کا سب سے زیادہ عبادت گزار وہی تھا اور سب سے بڑا عالم بھی وہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتیں اگر انسان کی شان میں گستاخی کر دی ہے تو ساری عبادتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور سارا علم ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ساری کروڑوں سال کی محنتیں ہیں وہ انسان کی شان میں ایک گستاخی کرنے سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ درویشوں نے یہ ابھی میاں محمد بخش صاحب کی سیف الملوک کا ہے تو وہ لو سٹوری، ایک شہزادے کو ایک پری سے محبت ہو گئی، لیکن اس میں انہوں نے سارا تصوف بیان کر دیا۔ جیسے وارث شاہ نے ہے تو وہ لو سٹوری، لیکن بڑے بڑے ایسے نکتے جو ہیں سادہ زبان میں، وہ یعنی کہ وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بات نہیں کی، ویسے نہ وہ رانجھا رانجھا کر دیا، اب پہ رانجھا، وہ یہ سارا وحدت الشہود اور وحدت الشہود اس ایک مصرے میں آ جاتا ہے۔ بائی دا وے سوال کا یہ جواب، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح میاں صاحب نے چھوٹے چھوٹے پنجابی میں ڈادے منظر ڈادے مسجد ڈادے جو کچھ کہنا ایک کسی کا دیکھنا ٹائم رب دلا اب اتنا افام کر میاں محمد صاحب، اور کمال یہ کہ یہ ایک لو سٹوری لکھ کے نا بیچ میں یہ شعر ماں کی بات کی ہے آپ نے نا، تو وحدت الشہود جو ہے نا، شہود کا لفظ مشاہدے سے نہیں، وحدت الشہود کا مطلب ہے کہ جب آپ کو ہر چیز ایک ہی چیز نظر آئے، جس کو بھی آپ دیکھیں آپ اس میں ایک ہی چیز نظر آئے، یعنی کہ آپ کا مشاہدہ جو ہے وہ واحد ہو جائے، ایک ہو جائے، وحدت ہو جائے وہ مشاہدہ۔ تو اس کو ایک درویش نے ایسے سمجھایا، ماں کی بھی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی جواب آ جائے گا۔ انہوں نے یہ مولانا روم نے ایک قافلہ جا رہا تھا اونٹوں کا، جیسے پرانے، اس میں بہت سے مسافر تھے، فیملیز بھی تھیں اور مرد بھی خواتین بھی تھی۔ ایک ماں کا بچہ جو تھا نا وہ گم ہو گیا اس قافلے۔ جب وہ گم ہو گیا غالباً دودھ پیتا بچہ، وہ جب گم ہو گیا اور اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں رہی تو وہ کچھ ذہنی طور پہ متاثر ہو گیا۔ پھر اس کا یہ حال ہو گیا تھا، قافلے میں جو دودھ پیتا بچہ ملتا اس کو وہ پکڑ کے ڈھونڈتا۔ کیا پوائنٹ ہے اس کو بھی ہر بچے میں اپنا بچے، یہ محبت ماں کی گفتم کے مر گے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار من، گفتم